ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر کی سیدھی بات میں۔ دراصل یہ موضوع میرے ذہن میں اس وقت آیا جب میرے واٹس ایپ میں بنگلہ دیش کے ایک تبلیغی اجتماع کی کارگزاری اور اس میں شرکت کرنے والے عوام کی تعداد کے ساتھ ساتھ عرب و عجم سے نکلنے والی جماعتوں کی تعداد درج تھی۔ میں حیران و ششدر ہو گیا۔ اس تعداد کو دیکھ کر میں حیران تھا کہ آخر بلا نعروں کے اشتہارات اور پروپیگنڈے کے بغیر اتنا بڑا انقلاب کیسے آ سکتا ہے؟ نہ ٹی وی کا استعمال، نہ پوسٹر کا اہتمام، نہ سوشل میڈیا کو گھسیٹا گیا، نہ کوئی اشتہار کے لیے ہورڈنگ و پوسٹنگ کی گئی، مگر پوری دنیا سے لوگ اس قدر اس تعداد میں نہ صرف جمع ہوئے بلکہ ملک و بیرون ملک نکلنے کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں جماعتیں بھی نکل رہی۔ آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ آخر ایسی کون سی طاقت ہے اس کے پیچھے؟ یہ لوگ کون ہیں آخر؟ اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں، پیٹھ پر مٹی کا تیل کا چولہا اٹھائے ہوئے یہاں وہاں بھاگے جا رہے ہیں، بال پراگندہ ہیں، اپنی خدمت خود کر رہے ہیں، دوسروں کی خدمت کے لیے سب سے پہلا اپنا ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ کسی بستی میں جانے کے لیے سواری ملی تو ٹھیک، نہیں تو پیدل ہی چلنے کے لیے، کہیں مسجد میں رہنے کی اجازت ملی تو ملی، نہیں تو جہاں آسرا ملا وہیں سے تبلیغ شروع کر دی۔ اس میں کون ڈاکٹر ہے، کون کروڑ پتی ہے، کون ملازم ہے، کون حمال ہے، کون ٹھیلے والا ہے، کون انجینئر، کون کیا ہے، کس کی کیا وقت ہے، کیا حیثیت ہے، کچھ نہیں معلوم۔ بس سب کا ایک ہی دھن، ایک ہی بات، بھائی اللہ سے جڑو اور اللہ سے جوڑنے کا کام کرو۔ آخر عرب کی سرزمین پر جس کا بنگلہ ہے، امریکہ، برطانیہ، فرانس میں جس کی بہترین تجارت ہے، آخر وہ مسجد کی چٹائی پر کیوں سونا چاہ رہا ہے؟ 5 اسٹار ہوٹل کے گدی میں سونے والے اور بہترین قسم کے ڈشز نوش کرنے والے کو یہاں کی دال اور روٹی میں آخر کس قسم کا مزہ آ رہا ہے؟ اس موبائل پیغام نے تو مجھے واقعی حیرت میں ڈال دیا تھا، یہاں تک کہ میں اس تبلیغ جماعت کی تاریخ پڑھنے کے لیے کتابوں کو کھنگالنا شروع کیا۔ کھنگالتا گیا، نیٹ پر چیک کیا تو کئی غیر مسلم پروفیسر کے نام ملے جو اس پر پی ایچ ڈی کر چکے تھے، مگر مجھے اس کی تہہ تک جانا تھا تو ایک کتاب آخر مل ہی گئی۔ پھر میں نے اندازہ لگایا، پراگندہ بال والے دیکھنے میں تو کچھ نہیں مگر یہ سکون و عافیت کو بانٹنے کا کام کر رہے تھے۔ یہ لوگ اللہ سے، اس کے بچھڑے ہوئے بندے کو اس سے ملا رہے تھے۔ میں نے اس تبلیغ جماعت کی تاریخ کو کھنگالا تو پایا کہ اس کی بنیاد 1926 یعنی کہ 1926 عیسوی میں میوات نامی علاقے میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی، اور یہ وہ دور تھا کہ گھر واپسی، دھرم پرورتن کے نام پر کئی مسلمان مرتد ہو رہے تھے اور کئی کیے جا رہے تھے۔ اس موقع پر مسلمان کو مسلمان پر باقی رکھنے کے لیے یہ تحریک چلائی گئی، اور اس تحریک کی بنیاد میں ایسی مضبوط اخلاص کی بنیاد ڈالی گئی تھی کہ آج دنیا کا کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں یہ جماعت کام نہیں کر رہی ہے۔ ناظرین، میں نے اس سے قبل پہلے بریک میں کہا تھا کہ میں کون ہوں، اس کا جواب کہاں ملے گا؟ دراصل یہاں انسان کو انسان کی پہچان کروائی جا رہی تھی، انسان کو بتایا جا رہا تھا کہ تم کون ہو اور اس دنیا میں بھیجے جانے کا تمہارا مقصد کیا ہے۔ ناظرین، ایک جانب میں جماعت میں نکلنے والوں کا حال دیکھ رہا تھا، اپنا مال، اپنا وقت، اپنا علم، ٹھنڈی گرمی موسم سے بے پرواہ، گھر کی بہترین اغذیہ اور بہترین سہولیات کو چھوڑ کر بستی سے دور گھر گھر جا کر کہہ رہے تھے بھائی یہ ہے اصل زندگی۔ وہ بتا رہے تھے کہ بھائی یہ ہے نظام حیات، یہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس اعمال سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس سے ناراض ہوتا ہے، یوں گزارو گے تو زندگی سکون میں گزرے گی، مال و دولت میں سکون نہیں ہے، سکون ہے تو اپنے رب کی رضا میں اور اس کی خوشنودی میں اسے خوش کرو، پوری دنیا تمہیں خوش کر دے گی۔ میرے سامنے ایک طرف یہ منظر تھا، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت تھی۔ پہلا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپ کپاتے ہوئے حضرت خدیجہ کے پاس زمیلونی زمیلونی کہتے ہوئے پایا۔ دوسرا دن 2-3 صحابہ اس مشن سے جڑ چکے تھے۔ دن گزرتے گئے، ایک ایک دو دو کر کے صحابہ جڑتے گئے، دین کا قلعہ مضبوط ہو رہا تھا اور کفار قریش کا ظلم بھی۔ پھر وقت آیا کہ اب چھپ کر نہیں، سب کے سامنے اعلان کرو، دین کی تبلیغ کرو۔ اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازاروں میں دیکھا، وہ ایک ایک سے کہہ رہے تھے بھائی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، گھر گھر جا رہے تھے، بستی بستی جا رہے تھے، قبیلے کے سرداروں کے پاس جا رہے تھے، بستی سے دوسری بستی کی طرف، بلا غرض بلا مطلب، رات کی تنہائی میں دعائیں تھی تو دن کے اجالے میں محنت۔ پھر میں اس جماعت کی جانب دیکھا جہاں
وہاں بھی یہی منظر تھا، بلا غرض، بلا مطلب، بلا لالچ، اپنا تن من دھن لگا کر ایک بستی سے دوسری بستی، ایک محلے سے دوسرے محلے، ایک ریاست سے دوسری ریاست، ایک ملک سے دوسرے ملک جا کر کہہ رہے تھے بھائیو تم جہاں سکون ڈھونڈ رہے ہو وہ تو سراب ہے، وہ نہ پورا ہونے والا خواب ہے، حقیقت زندگی اور مقصد حیات اللہ کی رضا میں ہے۔ رب کو پہچان گئے، اب ذمہ داری ہے کہ اس رب کی رضا حاصل کرو۔ دراصل یہی ہے کہ انسان کی پہچان کہ وہ اپنے رب کو پہچان جائے۔ ناظرین، کیوں صحیح کہا نا؟ کچھ دیر